अस्सलाम वालेकुम। अगर ये सवाल किया जाए कि अरबी इल्म नहव का सबसे अहम मौजू क्या है, तो वो एक अहम तरीन मौजू एराब है। यही वजह है कि इल्म नहव को पुराने वक्तों में इल्मुल एराब कहा जाता था, चूंकि अरेबिक सिंटेक्स मुकम्मल जो है ये पूरा इल्म एराब ही के गिर्द घूम रहा है। एराब क्या है और ये किसे कहते हैं, इसकी बेसिक्स इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे। पहले एक पैसेज पढ़ते हैं और उसी के थ्रू हम समझेंगे कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। पैसेज है: يذهب الطلاب إلى المدرسة كل يوم. يدرس الطالب العلوم ويكتب الدروس في دفتر. تعلم المعلمة اللغة العربية باجتهاد، ويسمع الطلاب الدرس بانتباه. يرفع التلميذ يده للسؤال، ويجيب المعلم بالصبر. يذهب الطلاب إلى المدرسة كل يوم. طلبة روزانہ اسکول جاتے ہیں. يدرس الطالب العلوم، اسٹوڈنٹ وہاں پہ مختلف علوم پڑھتا ہے. وَيَكْتُبُ الدُّرُوسَ فِي دَفْتَرِ، اور وہ اپنی نوٹ بک میں اپنے درس لکھتا ہے. تُعَلِّمُ الْمُعَلِّمَةُ اللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ بِاجْتِهَاد، معلمہ عربی زبان سکھاتی ہے محنت کے ساتھ. اجتہاد مجتہد سے ہے، یہ لفظ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. وَيَسْمَعُ الطُّلَّابُ الدَّرْسَ بِانْتِبَاهٍ، اور طلبہ سبق سنتے ہیں انتباہ کے ساتھ، یعنی توجہ کے ساتھ. یرفع التلمیذ یدہ للسؤال، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، اور یرفع کا مطلب ہے بلند کرنا. شاگرد اپنا ہاتھ سوال کے لیے اٹھاتا ہے. تلمیذ کہتے ہیں شاگرد کو، جس کے لیے جیسے ہم پیوپل یوز کرتے ہیں انگریزی میں، تو طالب جو ہے وہ بھی طالب علم ہے اور تلمیذ بھی طالب علم ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے. تلمیذ شاگرد ہے، یعنی جو استاد کی نسبت سے ہوتا ہے، اور طالب کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہے کسی بھی علم کا. وَيُجِيبُ الْمُعَلِّمُ بِالصَّبْرِ، اور استاد جواب دیتا ہے صبر کے ساتھ. تو یہ ایک پیسیج ہے، ایک کلاس روم ایکٹیویٹی ہے کہ اسٹوڈنٹس روزانہ اسکول جا رہے ہیں، اور وہاں پہ جو بھی اسٹوڈنٹ ہے وہ مختلف علوم پڑھتا ہے، کئی ڈسپلنس یا کئی سائنسز پڑھتا ہے. علوم ماڈرن عربک میں سائنسز کو ہم کہتے ہیں. اور وہ اپنے نوٹ بک میں کئی درس لکھ رہا ہے. ٹیچر انہیں عربی سکھاتی ہے محنت کے ساتھ، اور طلبہ سبق سنتے ہیں توجہ کے ساتھ. شاگرد جو ہے وہ اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے سوال کے لیے، اور استاد جواب دیتا ہے صبر کے ساتھ، تحمل اور پیشنس کے ساتھ. یہاں اس میسج میں اب ہم کچھ چیزوں پہ غور کریں گے، خاص طور پہ جو اسما ہیں ان کی اینڈنگ پہ. جو ہائی لائٹڈ ورڈ ہے اس کی اینڈنگ آپ دیکھیں تو طلاب یہاں ضمہ پہ اینڈ کر رہا ہے، اس کے اینڈ پہ ضمہ ہے یعنی پیش ہے. اور اگر ہم اس کی حیثیت دیکھیں جملے میں کہ طلاب میننگ کیا دے رہا ہے، اس کا گرامیٹیکل رول کیا ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جملہ فعلیہ ہے، یذهب فعل ہے، اور طلاب جو ہے یہ اس کا فاعل ہے. جاتے ہیں کون ہے جانے والا سبجیکٹ، کیا ہے اس کا، وہ ہے طلاب. تو طلاب یہاں پہ سبجیکٹ یعنی فاعل کی حیثیت سے آیا، اور اینڈ پہ اس کے ضمہ آ رہا ہے. اسی طرح المدرسہ، اس کے آخر میں کسرہ ہے یعنی زیر، اور آپ دیکھیں تو یہ حرف جر الا کے بعد یہ لفظ استعمال ہوا ہے. الطالب، اس پہ بھی آخر میں ضمہ ہے، اور آپ اس کا گرامیٹیکل رول اگر چیک کریں تو یہ یدرسو کا فاعل ہے. یدرسو پڑھتے ہیں کون، یا پڑھتا ہے کون، طالب علم، تو طالب یہاں فاعل ہے. العلوم کے آخر میں ہم فتحہ لکھ رہے اور بول رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ مفعول بھی ہے، یہ آبجیکٹ آف دا ورب ہے. ٹھیک ہے، طالب علم پڑھتا ہے کیا، علوم، تو یہ مفعول ہے. اور وہ لکھتا ہے الدروس، کیا چیز لکھتا ہے، دروس لکھتا ہے، تو دروس بھی مفعول بھی اور فتحہ پہ اینڈ کر رہا ہے. دفتر کے اینڈ پہ کسرہ ہے، دفتری، اور یہ حرف جر فی کے بعد آیا ہے. المعلمۃ کے آخر میں ضمہ ہے، اور یہ تعلمو کا فاعل ہے کہ معلمہ سکھاتی ہے. اللغۃ کے آخر میں ہم فتحہ بول رہے ہیں، اور یہ مفعول بھی ہے کہ معلمہ سکھاتی ہے کیا چیز، زبان. اجتہاد کسرہ پہ اینڈ کر رہا ہے چونکہ یہ حرف جر کے بعد آیا ہے. الطلاب کے آخر میں ضمہ ہے چونکہ یہ یسمعو کا فاعل ہے. سنتے ہیں کون، طلبہ. کیا سنتے ہیں طلبہ، درس، یعنی یہ سننے کا مفعول بھی ہے، یہ آبجیکٹ ہے ورب کا، اسی لیے اس کے آخر میں فتحہ آیا ہے. اور انتباہن کے آخر میں کسرہ ہے چونکہ حرف جر کے بعد آیا ہے لفظ. التلمیذ، اس کے آخر میں ضمہ ہے چونکہ یہ یرفع کا فاعل ہے کہ اٹھاتے ہیں کون، شاگرد. کیا، یدا، اپنا ہاتھ، تو یہ مفعول بھی ہوگا. اور سؤال کسرہ پہ اینڈ کر رہا ہے چونکہ یہ حرف جر کے بعد آیا ہے. معلم ضمہ پہ اینڈ کر رہا ہے چونکہ فاعل ہے، یجیبو کا جواب دیتا ہے معلم. اور صبر کسرہ کے ساتھ آ رہا ہے چونکہ یہ حرف جر کے بعد ہے. تو ایک چیز اس پورے پیسیج میں ہم دیکھ رہے ہیں
کہ اسم جیسے جیسے اس کا گرامیٹیکل رول چینج ہوتا ہے اس کی اینڈنگ بدلتی ہے. جن جن اسما کے آخر میں ہم ضمہ دیکھ رہے تھے اس پیسج میں، وہ سارے یہاں فاعل یعنی سبجیکٹ آف دا ورب کی حیثیت سے یوز ہوئے. جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ یذهب الطلاب الى المدرسہ، یدرس طالب العلوم، تعلم المعلمة اللغة العربية، يرفع التلميذ يده، يجيب المعلم بالصبر. تو جہاں جہاں کسی اسم کے آخر میں ضمہ ہے وہ فاعل ہے. اسی طرح جتنے وہ اسما جو اس پیسج میں فتحہ پہ اینڈ ہو رہے ہیں وہ سب کے سب مفعول بھی بن رہے ہیں، وہ آبجیکٹ ہیں ورب کے. اسی طرح جن اسما کے آخر میں کسرہ آئی ہے وہ سب کے سب حرف جر کے بعد آئے ہیں، پریپوزیشن کے بعد آ رہے ہیں، اسی لیے ان کے آخر میں ہم کسرہ بول رہے ہیں. تو اس سے ہم ایک چیز سمجھ سکتے ہیں کہ عربی میں یہ ایک نارمل بات ہے کہ جب ایک اسم جملے میں اس کا گرامیٹیکل رول بدلتا ہے تو اس کی اینڈنگ بھی بدلتی ہے. ایک اسم فاعل ہے تو آخر میں ضمہ لے رہا ہے، مفعول بھی بنے گا تو فتحہ لے گا، اور اگر حرف جر کے بعد آئے گا تو کسرہ لے گا. اب اعراب جو میں نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ سب سے اہم ٹاپک ہے عربی کا، اعراب ہم کہتے کسے ہیں؟ اعراب یہ اس کے لیے انگریزی میں انفلیکشن کی ٹرم یوز کی جاتی ہے. اعراب سے مراد یہی چیز ہے جو ابھی ہم اس پیسج میں ہم دیکھ رہے تھے، یا جیسے آپ مسلم کے لفظ میں دیکھ سکتے ہیں جیسے ہم آگے 3 جملوں میں لائیں گے اور تینوں جگہ اس کی اینڈنگ ڈیفرنٹ ہوگی. یصلی المسلم 5 مرات فی یوم، مسلمان دن میں 5 دفعہ نماز پڑھتا ہے. یہاں مسلمان فاعل کی حیثیت سے استعمال ہو رہا ہے. اور دوسرے جملے میں دیکھیں امر اللہ المسلم بالصدق، اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو سچائی کا حکم دیا ہے. تو یہاں حکم دینے والے اللہ ہیں، اور حکم کسے دیا ہے؟ مسلمان کو، تو مسلم مفعول بھی ہے. اور کتب اللہ الصیام علی المسلم، اللہ نے روزہ فرض کیا ہے مسلمان پہ. یہاں مسلم حرف جر کے بعد آ رہا ہے، علی کے بعد. تینوں جگہ آپ دیکھیں مسلم کی اینڈنگ ڈیفرنٹ ہے. المسلم ضمہ پہ اینڈ ہوا چونکہ یہ فاعل تھا، اور امر اللہ المسلمہ یہاں مسلمہ فتحہ کے ساتھ آ رہا ہے چونکہ یہ مفعول بھی ہی ہے، اور علی المسلمی میں مسلم حرف جر کے بعد آیا ہے اسی لیے کسرہ کے ساتھ آ رہا ہے. تو جو یہ ایک فینومینن ہے کہ ایک اسم جملے میں اپنا رول بدلتا ہے تو ساتھ ہی اس کی اینڈنگ بھی بدل جاتی ہے، اس چینج کو ہم اعراب کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اعراب کا لفظ جو اکثر سنتے ہیں عربی میں، اعراب سے مراد یہ ہے کہ ایک لفظ اپنا گرامیٹیکل رول بدلے، جملے میں اپنا معنی بدلے، اپنا کردار بدلے، تو ساتھ ہی اس کی اینڈنگ بھی چینج ہو جائے، تو یہ اعراب کہلائے گا. یعنی اعراب ایک لفظ میں تغیر کا نام ہے، چینج کا نام. یہ چینج کہاں ہوتا ہے، نظر کہاں آتا ہے؟ یہ کسی لفظ کے آخر میں ہوگا. تغیر آخری کلمہ، کسی لفظ کے آخری حصے کا جو چینج ہے یہ اعراب ہے. اور یہ چینج کیوں ہوتا ہے؟ لتغیر العمل، کیونکہ ایک لفظ کا عمل یعنی اس کا گرامیٹیکل رول بدل جاتا ہے. تو کسی لفظ کا اگر گرامیٹیکل رول جملے میں بدل رہا ہے، یعنی وہ فاعل ہے اور پھر کبھی وہ مفعول ہو جاتا ہے اور حرف جر کے بعد آتا ہے، تو اس طرح ایک لفظ کے گرامیٹیکل رول بدلنے پہ اگر اس کے اینڈنگ میں چینج آئے کہ ضمہ سے فتح ہو جائے اور فتح سے کسرہ ہو جائے، تو اس چینج کو ہم اعراب کہتے ہیں. تو آپ جب بھی عربی علم النحو میں اعراب کا لفظ سنیں گے تو اس سے مراد ہے کسی لفظ کے آخر میں ہونے والی تبدیلی جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس لفظ کا جملے میں گرامیٹیکل رول کیا ہے. ایک یہاں کامن کنفیوژن ہے، میں چاہوں گا کہ ہم اس کو ذرا ڈسکس کر لیں. اکثر اردو میں بھی ہم اعراب کا لفظ بولتے ہیں لیکن ہمارے ہاں اعراب سے مراد مختلف ہے. اسی لیے اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ اعراب کیا ہے تو عموماً پہلا جواب یہ آتا ہے کہ اعراب سے مراد زیر زبر پیش ہے، حرکات جو ہیں زبر زیر پیش، ان کو اعراب کہتے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب ہم عربی میں یہ بولتے ہیں اعراب، تو اعراب سے مراد زبر زیر پیش نہیں ہے. زبر زیر پیش اردو میں ہم اسے اعراب کہتے ہیں، لیکن عربی میں ہم اس کو اعراب نہیں بلکہ تشکیل کہتے ہیں. جو زبر زیر پیش ہوتے ہیں، کسی بھی لفظ کا جو تلفظ واضح کیا جاتا ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ کسی حرف پہ زبر ہے، کہاں زیر ہے، کہاں تشدید ہے، کہاں سکون ہے، یہ عربی میں تشکیل کہلاتا ہے، اس کو ہم اعراب نہیں بولتے. چنانچہ اگر آپ اردو میں یہ سٹیٹمنٹ دیکھیں کہ ان الفاظ پہ اعراب لگائیے قلم اور معلم پہ، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ قاف پہ بتائیں گے کہ زبر ہے اور لام پہ زبر ہے، اور معلم میں میم پہ پیش ہے اور عین پہ زبر، لام پہ شد اور زیر. یہ اعراب آپ نے اردو میں واضح کر دیا. عربی میں اگر یہ سٹیٹمنٹ آئے گی تو ہم کوسچن سٹیٹمنٹ یوں لائیں گے، قم بتشکیل الکلمات، کہ ان کلمات کی تشکیل کیجئے. تشکیل کا مطلب ہے کہ یہ بتائیے کہ ان کی پروننسیشن کیا ہوگی،
کس حرف پہ زبر ہے، کہاں زیر ہے، کہاں پیش ہے، کہاں سکون ہے، کہاں تشدید ہے. تو یہ حرکات جس سے ایک لفظ کی شکل واضح ہوتی ہے اس کو ہم تشکیل کہتے ہیں. چونکہ تشکیل کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک لفظ کی شکل کیا ہے، اسے کس طرح بولا جائے گا، اسے پروناؤنس کیسے کیا جائے گا. تو جو اردو میں اعراب کہلاتا ہے عربی میں ہم اسے تشکیل کہتے ہیں. اور عربی میں جو اعراب ہے وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ کانسیپٹ ہے جس کا تعلق ایک لفظ کے گرامیٹیکل رول کے ساتھ ہوتا ہے. اور لفظ کے گرامیٹیکل رول کے مطابق ایک لفظ کی جو اینڈنگ چینج ہوتی رہتی ہے اس چینج کو ہم اعراب کہتے ہیں. اعراب کیوں اتنا اہم ہے؟ کیا واقعتاً اعراب سے جملے کی تفہیم یا اس کا معنی سمجھنے میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ آگے کچھ ایسی مثالیں آ رہی ہیں جس کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اعراب یعنی کسی لفظ کے آخر کو چینج کر کے معنی کیسے بدلا جاتا ہے. جیسے دیکھیے یہاں پہ پہلا جملہ ہے یساعد الرجل الضعیف. آسانی کے لیے میں نے اس کا معنی بھی یہاں پہ لکھ دیا ہے تاکہ آپ صرف اینڈنگ پہ غور کریں. پہلے جملے کا مطلب ہے کہ آدمی کمزور کی مدد کرتا ہے. یہاں مدد کرنے والا ایک آدمی ہے اور کمزور ایک اور شخص ہے جس کی مدد کی جا رہی ہے، وہ مفعول ہے. اور ہم اس جملے کا یہ معنی اس لیے لے رہے ہیں کہ الرجل کے آخر میں ضمہ اور الضعیفہ کے آخر میں فتحہ آ رہی ہے. اگر ہم ضعیف کے آخر میں بھی ضمہ بولیں یساعد الرجل الضعیف، اب معنی مختلف ہو جائے گا. اب الضعیف یہ صفت بن گئی ہے رجل کی، تو ہم اس کا معنی یہ لیں گے کمزور آدمی مدد کرتا ہے. اب یہاں دو لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، جیسے کہ پہلے جملے میں دو الگ لوگ تھے، ایک آدمی ہے جو مدد کر رہا ہے اور دوسرا کمزور شخص ہے کوئی جس کی مدد کی جا رہی ہے. لیکن یہاں دوسرے جملے میں الرجل اور الضعیف ایک ہی آدمی ہے، کمزور آدمی کسی اور کی مدد کر رہا ہے. تو یہاں آدمی فاعل ہے اور الضعیف اس کی صفہ ہے. یساعد الرجل. اب آپ دیکھیں یہاں رجل کا اعراب اگین چینج ہوا، اس کے آخر میں ہم نے حرکت بدل دی، فتحہ کر دیا. وہ آدمی کو مدد دیتا ہے. یہاں ہم اس کے معنی میں یہ لے رہے ہیں چونکہ الرجل کے آخر میں فتحہ آئی ہے تو ہم اس کو مفعول بہ کے معنی میں لیں گے، اور یہاں فاعل یساعد کے اندر موجود ہوا ہوگا. یساعد یعنی وہ مدد کرتا ہے الرجل آدمی کی. اسی طرح دیکھیے آگے کچھ جملے ہیں. سمعت البنت الصغیرۃ، لڑکی نے چھوٹی کو سنا. یہاں البنت چونکہ ضمہ پہ اینڈ ہو رہا ہے یہ فاعل ہے، اور الصغیرۃ فتحہ کے ساتھ آ رہا ہے یہ مفعول بہ ہے. تو یہ دو الگ لوگ ہیں، ایک کوئی لڑکی ہے جس کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں کہ اس نے سنا، اور دوسرا کوئی ایک چھوٹی لڑکی ہے، چھوٹی بچی ہے جس کو وہ سن رہی ہے. تو لڑکی نے سنا چھوٹی کو، جیسے ہم پیار سے کسی کو چھوٹی کہتے ہیں. تو یہاں بنت الگ ہے اور الصغیرہ الگ ہے، البنت فاعل اور الصغیرہ مفعول. لیکن اگر ہم اس کو یوں پڑھیں سمعت البنت الصغیرۃ، دونوں پہ ضمہ آ جائے، بنت کے آخر میں بھی اور الصغیرۃ کے آخر میں بھی، تو یہاں البنت کو فاعل سمجھا جائے گا ضمہ کی وجہ سے، اور الصغیرۃ جو ہے اس کے آخر میں بھی چونکہ ضمہ ہے تو اسے ہم البنت کی صفہ سمجھیں گے. چھوٹی لڑکی نے سنا. سمعت البنت الصغیرۃ، اگر ہم البنت کے آخر میں فتحہ بولیں اور الصغیرہ کے آخر میں بھی فتحہ بولیں، اب اگین معنی بدل جائے گا. چونکہ جب البنت پہ فتحہ ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اس جملے میں مفعول بہ کی حیثیت سے آ رہی ہے، اور الصغیرۃ اس کی صفہ ہے. تو اس کا معنی ہوں گے کہ اس نے چھوٹی لڑکی کو سنا. اب یہاں سمعت میں فاعل ہیا ہے، یعنی اس نے سنا، سننے والی کوئی اور ہے اور جس کو سنا جا رہا ہے وہ چھوٹی لڑکی، اس نے چھوٹی لڑکی کو سنا. ایک مثال اور لیجئے. یسأل المدرس الطالب، مدرس ضمہ کے ساتھ آ رہا ہے یعنی یہ فاعل ہے، الطالبہ فتحہ کے ساتھ آ رہا ہے تو یہ مفعول بھی ہے. تو معنی ہوں گے کہ استاد طالب علم سے پوچھتا ہے. یسأل المدرس، اب یہاں المدرس فتحہ کے ساتھ آ رہا ہے تو یہاں استاد پوچھ نہیں رہا، یہ فاعل نہیں ہے بلکہ استاد مفعول بھی بن گیا، اس سے پوچھا جا رہا ہے. تو یسأل المدرس وہ استاد سے پوچھتا ہے. اب یہاں یسأل میں ہوا فاعل ہے اور المدرس مفعول بھی ہے، وہ استاد سے پوچھتا ہے. یسأل ابن المدرسی، اب یہاں المدرسی کے آخر میں کسرہ آ گئی تو اگین اس کا گرامیٹیکل رول چینج ہو رہا ہے، اور یہاں معنی ہوں گے کہ وہ استاد کے بیٹے سے پوچھتا ہے. یہاں المدرسی چونکہ کسرہ کے ساتھ آ رہا ہے تو یہ مضاف الیہ کے معنی دے گا، اور ابن فتحہ کے ساتھ آ رہا ہے تو یہ مفعول بھی ہوگا، اور یسألو میں ہوا فاعل ہوگا، وہ پوچھتا ہے استاد کے بیٹے سے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے تینوں جملوں میں المدرس کا اعراب بدلا.
یعنی اس کے آخر کی حرکت ہم نے بدلی ہے تو اس سے معنی بھی بدل گیا ہے. المدرس فاعل، دوسرے جملے میں المدرسہ مفعول بھی، تیسرے جملے میں المدرسی مضاف الیہ. تو تینوں جگہ اس کا معنی جملے کا بدل رہا ہے آخری لفظ کی حرکت بدلنے کی وجہ سے. مثال لیجئے اور اعراب کی. جیسے حامد، ہم اس کو 3 جملوں میں لائیں گے، تینوں جگہ اس کا رول ڈیفرنٹ ہوگا تو اس کے آخر کی حرکت بھی مختلف ہوگی. یقرأ حامد القرآن کل یوم صباحا، حامد روزانہ صبح قرآن پڑھتا ہے. یہاں حامد ضمہ کے ساتھ آ رہا ہے چونکہ حامد یہاں فاعل ہے، وہ ہے جو کام کر رہا ہے، یہ سبجیکٹ ہے. اعرف حامدا منذ زمن طویل، منذ سنس یا فور کے لیے آتا ہے. میں بہت عرصے سے، زمن کا مطلب ہے عرصہ، زمانہ، میں بہت زمانے سے حامد کو جانتا ہوں. تو یہاں جاننے والا میں ہوں، متکلم وہ فاعل ہے، اور حامد یہاں فاعل نہیں بلکہ مفعول بھی کی حیثیت سے آ رہا ہے، اسی لیے یہ فتحہ کے ساتھ استعمال ہوا. میں حامد کو جانتا ہوں. ذهبت الى حامد اليوم بعد المدرسہ، آج میں اسکول کے بعد حامد کی طرف گیا. تو یہاں حامدن کسرہ کے ساتھ استعمال کیا جا رہا ہے چونکہ وہ حرف جر الا کے بعد آیا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ حامد تینوں جملوں میں اس کی حرکت مختلف ہے آخر کی، کیونکہ تینوں جملوں میں اس کا گرامیٹیکل رول مختلف ہے. ایک اور مثال لیجئے. اللہ، انزل اللہ القرآن الکریم لہدایت الناس، پہلے جملے میں اللہ کا لفظ یعنی لفظ جلالہ. ہم عام طور پہ گرامر میں جب گرامیٹیکل انالیسس کرتے ہیں جملے کا تو ہم یہ اوائڈ کرتے ہیں یہ کہنے سے کہ اللہ کا لفظ فاعل ہے یا اللہ مفعول ہے یا اللہ مضاف الیہ ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے نام کی بے ادبی نہ ہو. تو ہم بجائے یہ کہنے کے ہم لفظ جلالہ یا اسم جلالہ بولتے ہیں، یا ہم یہ کہتے ہیں لفظ اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ کا نام ہم نہ لیں بلکہ ہم اس کے لیے اللہ یہ بولیں کہ یہ جو اسم ہے اللہ کا یا یہ جو اسم جلالہ ہے یہ یہاں پہ فاعل ہے یا یہ مفعول بھی ہے یا یہ مضاف الیہ کے ساتھ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو انزل اللہ میں جو اسم جلالہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا جو اسم ہے اس کے آخر میں ضمہ ہے کیونکہ یہ فاعل ہے. اللہ نے نازل کیا، تو اللہ کا لفظ یہاں فاعل کے طور پہ آ رہا ہے، سبجیکٹ کے طور پہ. اللہ نے قرآن کریم لوگوں کی ہدایت کے لیے اتارا. یعبد المسلم اللہ باخلاص، مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ. تو یہاں مسلمان فاعل ہے اور اللہ کا جو لفظ ہے اس کے آخر میں فتحہ ہے کیونکہ اس میں جلالہ یہاں مفعول بھی کے طور پہ آیا ہے. مسلمان عبادت کرتا ہے کس کی؟ اللہ کی، تو اللہ کا لفظ مفعول بھی ہے. یشکر العبد المؤمن للہ علی النعم، ایک مومن بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے نعمتوں پر. تو للہ کسرہ کے ساتھ آ رہا ہے یہاں اس میں جلالہ کیونکہ یہ لام حرف جر کے بعد آیا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں تینوں جملوں میں جو لفظ اللہ ہے یا جو اسم جلالہ ہے اس کی حرکت مختلف ہے آخر کی، اللہ، اللہ، اللہ ہی، کیونکہ تینوں جگہ اس کا گرامیٹیکل رول مختلف ہے. اب ایک پیسیج ہم اور پڑھتے ہیں اور اس میں بھی آپ یہی چیز آبزرو کیجئے گا کہ کیسے جب ایک اسم کا گرامیٹیکل رول چینج ہوتا ہے تو اس کی اینڈنگ بھی چینج ہوتی ہے. تجلس العائلة معا بعد الغداء، ترتب الأم المائدة وينظف الأب الغرفة، يقرأ الولد كتابا وتكتب البنت في دفترها، يشاهد الأب الأخبار في التلفاز وتساعد الأخت أمها في المطبخ. تجلس العائلة، عائلہ کہتے ہیں فیملی کو، یعنی فیملی بیٹھتی ہے معاً اکٹھے بعد الغداء لنچ کے بعد، دوپہر کے کھانے کے بعد. ترتب الام المائدہ تھا، مائدہ کہتے ہیں ہم ڈائننگ ٹیبل کو یا دسترخوان کو. والدہ کھانے کا جو میز ہے، کھانے کی میز کو ترتیب دیتی ہیں یعنی اسے سنبھالتی ہیں، کھانے کے بعد اس کو درست کرتی ہیں. وَيُنَظِّفُ الْأَبُ الْغُرْفَةَ، غرفہ کہتے ہیں کمرے کو، اور والد صاحب کمرہ صاف کرتے ہیں. یونظف نظیف سے، نظیف کا لفظ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں. یقرأ الولد کتابا، لڑکا کتاب پڑھتا ہے. وتکتب البنت فی دفترها، اور بیٹی جو ہے ان کی وہ اپنی نوٹ بک میں لکھتی ہے. یشاہد الاب الاخبار فی التلفاز، اس کے بعد والد صاحب خبریں دیکھنے لگتے ہیں ٹی وی میں. تلفاز کہتے ہیں ٹی وی کو، یشاہد کا مطلب ہے دیکھنا، اخبار
نیوز پیپر نہیں ہے. اردو میں تو نیوز پیپر کو کہتے ہیں لیکن عربی میں نیوز پیپر صحیفہ ہوتا ہے. یہاں اخبار خبر کی جمع یعنی خبریں. تو والد خبریں دیکھتے ہیں ٹی وی پر. وَتُسَاعِدُ الْأُخْتُ أُمَّهَا فِي الْمَطْبَخِ اور جو بہن ہے وہ اپنی والدہ کی مدد کرتی ہے کچن میں. تو ساعد کا مطلب ہے مدد کرنا, اخت بہن, اور مطبخ کچن. اب یہاں دیکھیے جہاں جہاں جو فاعل آیا ہے وہ ضمہ کے ساتھ آیا ہے. العائلۃ فیملی بیٹھتی ہے, فیملی یہاں فاعل ہے تو اینڈ پہ ضمہ ہے. ترتب الام امو فاعل ہے تو ضمہ کے ساتھ آ رہا ہے. المائدہ تھا مفعول بھی ہے تو اینڈ پہ فتحہ ہے. ینظف الابو ابو فاعل ہے تو ضمہ کے ساتھ آ رہا ہے. الغرفۃ مفعول بھی ہے تو فتحہ کے ساتھ آ رہا ہے. یقرأ الولد کتابا لڑکا کتاب پڑھتا ہے. اب لڑکا فاعل ہے تو اینڈ پہ ضمہ لے رہا ہے. کتاب مفعول بھی ہے تو اینڈ پہ فتحہ ہے. لڑکی لکھتی ہے تو البنت فاعل ہے اسی لیے ضمہ. دفتر فی کے بعد آیا حرف جر کے بعد تو کسرہ لے رہا ہے. والد صاحب دیکھتے ہیں تو والد فاعل ہوا اسی لیے ابو ضمہ کے ساتھ. اور خبریں دیکھتے ہیں تو یہ مفعول بھی ہے اسی لیے اس کے اینڈ پہ فتحہ ہے. اور تلفازی حرف جر کے بعد آ رہا ہے اسی لیے اس کے آخر میں کسرہ ہے. بہن مدد کرتی ہے تو اختو فاعل ہے تو ضمہ کے ساتھ آ رہا ہے. والدہ کی مدد کرتی ہے تو کا لفظ مفعول بھی ہے اسی لیے اس کے آخر میں فتحہ ہے. اور مطبخ حرف جر کے بعد آ رہا ہے اس لیے اس کے آخر میں کسرہ ہے. اب ایک اور پیسج پڑھ لیتے ہیں. يذهب الناس إلى السوق في الصباح يشتري الرجل الخبز وتشتري المرأة الخضر يبيع التاجر البضائع بسعر جيد ويطلب الزبون التخفيض أحيانا ترتب البائعة الفاكهة على الطاولة. یہ پیسج ہے. معنی یہ ہے الناس کہتے ہیں لوگوں کو اور سوق آپ کو پتہ ہے مارکیٹ. تو يذهب الناس إلى السوق في الصباح لوگ صبح صبح بازار جاتے ہیں. یشتری الرجل الخبز آدمی بریڈ خریدتا ہے. یشتری خریدنا یہ لفظ ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہوا ہے, اس کا ماضی ہم نے پڑھا تھا. تو آدمی جو ہے وہ روٹی خریدتا ہے. وتشتری المرأة الخضر اور خاتون سبزیاں خریدتی ہے. خضر یا خضراوات سبزیاں اور مرأة خاتون. یبیع التاجر البضائع بسعر جید تاجر بیچتا ہے. یبی بیچنا, بضائع یہ لفظ بضاعہ کی جمع ہے. بضاعہ کہتے ہیں سامان تجارت, سامان خرید و فروخت, کوئی بھی ایسی چیز جسے آپ بیچ سکتے ہیں اور اس سے منافع کما سکتے ہو. یہی لفظ سورہ یوسف میں آیا ہے کہ جہاں قافلے والے انہوں نے کنویں میں حضرت یوسف کو دیکھا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اس کو رکھ لیتے ہیں کہ شاید ہمیں فائدہ ہو اس سے. وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ وہ اسروہ بضاعہ, انہوں نے اس یوسف کو سامان تجارت سمجھتے ہوئے چھپا لیا. تو تاجر اپنی چیزیں اپنے سامان اپنے گڈز بیچتا ہے بسعر جید اچھی سعر کے ساتھ. سعر کا مطلب کیا ہوگا اس کانٹیکسٹ میں؟ قیمت, اچھی قیمت پہ بیچتا ہے. وَيَطْلُبُ الزَّبُونُ التَّخْفِيضَ أَحْيَانًا زبون کہتے ہیں گاہک کو, تخفیض کہتے ہیں ڈسکاؤنٹ کو, احیاناً کبھی کبھار. تو جو گاہک ہیں جو کسٹمرز ہیں وہ کبھی کبھار ڈسکاؤنٹ یعنی رعایت کا مطالبہ کرتے ہیں, کبھی کبھار وہ کہتے ہیں کہ قیمت کم کیجیے. ترتب البائعة الفاکہۃ علی الطاولہ جو بائعہ ہے یعنی جو بیچنے والی ہے, جو سیلز وومن ہے, وہ ترتیب دیتی ہے فاکہہ یعنی پھلوں کو علی الطاولہ میز پر یا جو کاؤنٹر ہے اس پر. اب اس پیسج میں چونکہ معنی آپ جان چکے اس کا, آپ نے اب ایک کام کرنا ہے کہ یہاں اس پیسج میں آپ نے تلاش کرنے ہیں اور بتانا ہے کہ کون کون سا اسم ہے جو فاعل ہے, کون سا اسم مفعول ہے, اور کون سا اسم ہے جو مجرور آ رہا ہے یعنی حرف جر کے بعد آ رہا ہے. تو آپ نے وہی ضمہ فتحہ اور کسرہ کو دیکھنا ہے, معنی پہ بھی غور کرتے ہوئے فاعل مفعول اور جو مجرور اسماء ہیں انہیں تلاش کرنا ہے. تو یہ اعراب کا کانسیپٹ تھا. آج ہم نے اس کا اوور ویو لیا. اعراب سے مراد ہے ایک لفظ کے اینڈ کا چینج جو یہ بتائے کہ اس لفظ کا گرامیٹیکل رول کیا ہے. ٹھیک ہے, تو جب بھی کسی جملے میں کسی لفظ کا گرامیٹیکل رول چینج ہوتا ہے, اگر اس سے اس کے اینڈ پہ چینج آئے تو ہم اس چینج کو اعراب کہتے ہیں. اسی طرح ہم نے اعراب اور تشکیل کا فرق دیکھا کہ تشکیل زبر زیر پیش شد سکون وغیرہ کو کہتے ہیں, جبکہ اعراب اسپیسیفکلی اینڈ پہ ہونے والا وہ چینج ہے جس سے ایک لفظ کا گرامیٹیکل رول پتہ چلتا ہے.
اور رولز اور اینڈنگز ہم نے فی الحال 3 پڑھی ہیں. اگر ایک اسم فاعل ہوگا تو اس کے آخر میں ضمہ آئے گا، اگر کوئی اسم مفعول بھی ہے تو اس کے آخر میں فتحہ بولیں گے، اور اگر ایک اسم حرف جر کے بعد آ رہا ہے تو اس کے آخر میں کسرہ بولیں گے. یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم مزید ڈیٹیلز اعراب کی ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.